جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، ہم پڑھ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا سبق تھا کہ ہم مرکب کو دیکھ رہے تھے کہ جب مفرد مفرد سے ملتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک مرکب حاصل ہو جاتا ہے، لیکن مرکب یا وہ تام ہوگا یا ناقص ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم مرکب تام کے اوپر بات کر رہے تھے کہ مرکب تام میں جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جملہ ہے، جو عربی کا جملہ ایک شروع ہو رہا ہے، وہ اسم کے ساتھ شروع ہو تو وہ اسمیہ ہے، فعل کے ساتھ شروع ہو تو وہ فعلیہ ہے۔ ہم نے فی الحال اسمیہ کو شروع کیا تھا اور اس کے اوپر ہم بات کی۔ اسمیہ جب ایک جملہ ہوگا اور وہ اسمیہ ہوگا یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہوگا، جملے سے تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر جب کچھ الفاظ کو اس کے اندر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملایا جائے تو وہ جملہ بن جاتا ہے۔ اب وہ جملہ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اب جو بھی کوئی جملہ ہو اور وہ اسم ہو تو اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے جی، ایک مبتدا اس میں ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ابتدا کی جاتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے کہ جو ہے نا مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، کوئی اطلاع دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے مزید تھوڑی سی بات کی تھی کہ مبتدا خبر کے اندر تین چیزیں ان کی مطابقت ہونا ضروری تھی۔ نمبر ایک کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں جو ہے نا حالت رفع میں ہوں گے۔ اگر مبتدا مرفوع ہے تو خبر بھی اس کی مرفوع ہوگی، کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو مبتدا معرفہ ہوگا تو جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگی۔ سمجھ آئے گی بات؟ اسی طرح تیسری جو مبتدا اور خبر کے لیے ان دونوں کے لیے آپس میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر جنس اور عدد ان میں مطابقت بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے۔ اگر مبتدا جو ہے نا واحد مثنیٰ جمع ان میں سے کوئی ایک ہے تو خبر بھی ان میں سے کوئی ایک ہی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ واحد جو ہے نا مبتدا تو واحد ہو اور خبر اس کی جمع آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، باقی جو بات ہے مبتدا معرفہ اور نکرہ، فی الحال آپ اسی کو سمجھیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ آگے چل کے کچھ اس کے اندر کمی بیشی ہوگی، لیکن فی الحال ہم یہی سمجھیں گے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے مثالیں دیکھ لی، ہم نے ایک دو جملوں کو دیکھ کر بھی مثالیں بنائی تھی، اور پھر جو نا وہ یعنی ایک دو لفظوں کو ملا کر بھی جملہ بنایا تھا، جملہ تام، اور مذکر بھی بنایا تھا، مؤنث بھی بنایا تھا، اور پھر جو ہے نا دو سے زیادہ الفاظ کو لے کر بھی ہم نے اپنا وہ مشق کی تھی اس کے اوپر۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، یہ تھا جی ہمارے پچھلے سبق کا خلاصہ۔ تو آگے چلتے ہیں، مجھے تو پچھلا سبق ہے۔ اچھا جی، اچھا میں نے آپ کو کچھ الفاظ جو ہے نا، یہ ہمارے جو الفاظ ہیں یا جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے دیے تھے، اس کے بعد میں نے الفاظ جو ہے نا وہ آپ کو دینا بند کر دیے تھے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک خلاصہ پیش کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب چونکہ جملے شروع ہو چکے ہیں، ہمیں الفاظ جو ہے نا وہ روزانہ انشاءاللہ ملا کریں گے، اور الفاظ کو یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ الفاظ اگر ہمیں یاد نہیں ہے، الفاظ کے معنی یاد نہیں ہے، تو ہم جملہ بنانا بھی سیکھ لیں گے، ہمیں پہچان بھی ہو جائے گی، لیکن عربی کے جب الفاظ ہی نہیں آتے تو بولیں گے کیسے، سمجھیں گے کیسے جب پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بنیادی جو ہمارے الفاظ ہیں جو روزمرہ ہمارے استعمال ہوتے ہیں، تو کچھ الفاظ یہ ہیں، کچھ آپ اپنے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو الفاظ فی الحال آپ کو دیے جائیں ان کو کوشش یہ کی جائے کہ ان کو مکمل طور پہ اچھی طرح سے یاد کیا جائے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو دیے تھے، اور دوسرے نمبر پہ جو میں نے آج آپ کو دیے ہیں وہ یہ والے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ غنی مالدار، طویل لمبا، بارد ٹھنڈا، جالس بیٹھا، جدید قریب، نظیف صغیر، خفیف، الورق، اور التفاح، جمیل مریض، فقیر قصیر، حار واقف، قدیم بعید، وسخ کبیر، ثقیل، الماء، الدکان، حلو۔ اچھا جی، یہ ہم نے دیکھ لیا اس کو۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں۔ اب ان میں سے کچھ الفاظ کو ہم ملا کر جو ہم نے کل مشق کی تھی، دیکھیں اس مشق کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے مبتدا تھے، جب ہم نے جملہ بنایا جملہ اسمیہ، تو جو مبتدا تھا اس مبتدا کو ہم نے علم کے ساتھ شروع کیا تھا۔ سمجھے بات کو؟ آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ
7 چیزیں معرفہ کہلاتی ہیں، صحیح ہے؟ ان میں سے سب سے پہلے کیا تھا جی؟ علم تھا۔ تو علم کو لے کر ہم نے اس کے اوپر مکمل جو ہے نا مثالیں دے کر بات کر لی تھی۔ آگے جو ہم آج شروع کریں گے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ معرفہ جس طرح علم بھی معرفہ ہے تو اسی طرح باقی اور چیزیں بھی معرفہ تھی، تو ان کی طرف بھی اب چلتے ہیں۔ اچھا جی، آپ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ میں نے جیسے کہا نا کہ اسد، اب اسد کے بارے میں نے بات کر دی کہ اسد کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یا اسد بیٹھا ہوا ہے، اسد پڑھ رہا ہے، یا فاطمہ استانی ہے، یا زید فاطمہ زید طلحہ ہے، اور اپنا عمر ہے، یہ استاد ہیں۔ تو اس طرح میں نے جملے بنائے سارے، وہاں پہ مبتدا کون تھا جی؟ علم تھا، ایک نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ایک علم ایک نام وہ مبتدا بن سکتا ہے کیونکہ وہ معرفہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، تو علم ایک معرفہ تھا۔ ہم نے علم کے ذریعے سے مثالیں دیکھ لی۔ آج جو ہم دیکھیں گے مزید وہ یہ دیکھیں گے کہ الف لام کے ساتھ کہ جو لفظ خود تو معرفہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہے۔ الف لام کے ساتھ جس کو معرفہ بنایا گیا ہے، اس مبتدا کو وہ والا لفظ جس کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو مبتدا بنایا گیا، وہ والا لفظ ہم شروع میں لا کر پھر ہم آج مبتدا خبر بنائیں گے اور مزید اس کے آگے جو ہے نا دیکھیں گے۔ جی ہاں، تو دیکھیے سب سے پہلے آپ دیکھیے مسلم، اس کے اوپر ہم نے داخل کر دیا المسلم، اور آپ کو یہ بھی بات یاد ہونا چاہیے، امید ہے آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے یہاں پر اس کو ہم پڑھ رہے ہیں المسلم، یعنی یہاں پہ لام کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ کہاں پہ لام کو پڑھنا ہے، کہاں پہ لام کو نہیں پڑھنا۔ قمری حروف اور شمسی حروف آپ کو یاد ہوں گے، القمری الشمسی، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو وہ یاد ہوں گے۔ تو بہرحال یاد کرنے کی چیز ہے، کام آئے گی، اور اس کو دیکھتے بھی رہیں، مشق کرتے رہیں۔ بہرحال دیکھیں جی، المسلم صادقن، یہاں پر المسلم مبتدا، صادقن مسلمان سچا ہے، یہ خبر ہوگی اس کے بارے میں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ ساتھ کے ساتھ اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ تو تھا المسلم صادقن، یہ واحد، کہ جب یہ واحد ہوگا تو پھر ہم اس کو اس طرح کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے 2 آدمیوں کے بارے میں خبر دینی ہے، یعنی 2 کو ہم نے مبتدا بنانا ہے، تو پھر کیسے بنائیں گے؟ تو سمپل تھا بالکل، جیسے ہم نے اس کے بارے میں قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ مفرد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں گے، اور یہ ہم نے کیا، اس سے پہلے زبر ہوگا تو ہم نے یہ کیا، تو المسلم سے المسلمانی، یعنی آنے کی آواز آ رہی ہے، اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ تثنیہ ہے، یعنی مثنیٰ ہے، صحیح ہے۔ اب جب یہ بھی بات ہم نے ساتھ کے ساتھ دیکھ لی ہے کہ اگر مبتدا کے جو عدد ہے، عدد کے اندر ان کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے، اگر عدد کے اندر مطابقت نہیں ہوگی تو وہ مبتدا اور خبر کے اندر جو ہے نا وہ بننا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب المسلمان، یہاں پہ المسلمان مثنیٰ ہے تو اس کی خبر بھی کیا آئے گی بھائی؟ مثنیٰ ہی آئے گی۔ اچھا دیکھیں، ایک ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، تو اس کا فائدہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ہوگا، تو اس لیے میں آپ کے مائک ذرا آن کر دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ہوں اور آپ مجھے بتائیں گے پھر۔ جی یہ میں نے سب کے مائک آن کر دیے۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیں، اچھا جی مائک اپنے آف رکھیں گے، مائک اپنے آف رکھیں، مائک اپنے آف رکھیں، جس وقت آن کرنا ہو صرف آن کر لیں، باقی تقریباً آف رکھیں۔ اچھا جی، اچھا دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت جو جملہ نظر آ رہا ہے المسلم صادقون، یہ مفرد تھا، اس کا تثنیہ میں نے بنا دیا المسلمانی صادقانی۔ اب آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے بتائے کہ المسلم صادقون جو یہ مفرد ہے، اس کی اگر ہم جمع بنانا چاہیں، کیا مسلمان سچے ہیں، مسلمان سچے ہیں، یہ میں نے جمع بولا ہے، تو جمع کا آپ مجھے جمع کی عربی بول کے بتائیں ذرا۔ المسلمون الصادقون۔ جی ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد اچھا یہ تو ہم نے کہا ہے مذکر کا، اب اگر ہم اس مسلم کو مؤنث بنا دیں تو یہ مسلم مؤنث کیسے بنے گا جی؟
اگر المسلمات ہم اس کو صادقات. مؤنث بنا دیں، ٹھیک ہے، وہ تو جمع المسلمات بنا رہے ہیں، صادقات. خالی اب صرف فی الحال آپ ایسا المسلمات کریں کہ آپ صادقات. صرف المسلم صادقن، جی یہ ہاں، المسلمات المسلمۃ صادقات. صادقتن یہ ہے. اچھا آپ پڑھ رہے ہیں المسلمتن. ایک بات یاد رکھ لیں، شاید میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی، اگر بتائی ہے تو آپ شاید اس کو بھول رہے ہیں، کہ اگر کسی اسم کے اوپر الف لام داخل ہو گیا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. جیسا میں نے یہ بتایا تھا کہ غیر منصرف جو لفظ ہوگا اس کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں ہوگا، اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، اس کے نیچے زیر بھی نہیں آئے گا، اور مزید یہ کہ جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی. سمجھے جی بات کو؟ یعنی یہ سمجھو کہ الف لام اور تنوین کی آپس میں انڈیا پاکستان کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ الف لام اور تنوین اکٹھے ایک لفظ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتے، محال ہے. سمجھے بات کو؟ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. اب بنائیں. المسلمات صادقات. جی ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس ہی کا مثنیٰ بنائیں. مؤنث کا مثنیٰ المسلمتان بنائیں. صادقتان. المسلمتان جی ہاں صادقتان. ماشاء اللہ جی. کوئی اور ساتھی؟ ٹھیک ہو گیا جی. کوئی اور ساتھی بتائے جی اس کی جمع بنائے، اب مؤنث کی جمع بنائے. چلیں جو بتانا چاہے بتا سکتے ہیں. المسلمات صادقات. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جی ہمارے پاس مزید جتنے بھی الفاظ موجود ہیں، آپ کو جو الفاظ ملے ہیں آپ ان کو دیکھ کر ان کے اوپر خوب مشق کر سکتے ہیں. کہ دیکھیں یہاں پر یہ علم نہیں ہے بلکہ ایک لفظ ہے جس کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہے. مسلم، خالی لفظ مسلم یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہوا تب یہ معرفہ بنا. اور ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. علم یعنی جو نام ہے وہ والا معرفہ دیکھا. آج ہم جو الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا گیا وہ والا مبتدا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آگے مزید بھی دیکھیں گے. ہم فی الحال آگے چلتے ہیں. لیکن یہ ہم نے المسلمون صادقون جمع ہو گیا، المسلمات صادقۃ یہ مؤنث ہے، المسلمتان صادقتان اور المسلمات صادقات. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا مبتدا ہے ویسی ہی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ عدد کے اندر، جنس کے اندر، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہر چیز میں جیسا مبتدا ہوگا ویسی ہی خبر ہوگی. ٹھیک ہوگی بات؟ اسی طرح آپ دیکھیں القلم قدیم، یعنی قلم پرانا ہے. تو اس کا اب اگر ہم بنانا چاہیں کہ دو قلم تو القلمان قدیمانی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ نا اب میں آپ کو ایک مزید آپ کے ساتھ ایک چیز اور شیئر کرنے لگا ہوں. یہ ہمارے پاس ہے اس طرح الفاظ کچھ، الباب مفتوح کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللبن حار دودھ گرم ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر لفظ ہے، لفظ ہیں، ان کا کوئی عربی زبان میں لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ انگریزی زبان کے اندر از آر کے الفاظ ہیں نا، کہ اس سے ہے کا لفظ نکلے گا، اس سے جو ہے نا وہ ہے کا لفظ نکلے گا، معنی نکلے گا. لیکن عربی زبان کے اندر ہے یا ہے کے لفظ معنی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. یہ صرف جو ہے نا یہی مبتدا اور خبر ان کی ترتیب کے ساتھ ہی یہ معنی خود بخود نکل آتا ہے، الفاظ اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جب اس طرح سے یعنی جب مبتدا خبر ہوگا تو اس میں لا محالہ ہے والا معنی آئے گا. مفرد ہے تو ہے آئے گا، جمع ہے تو ہے آئے گا، اور باقی جہاں پہ نہیں آئے گا وہ اس کے ساتھ ترجمہ خود بن جاتا ہے. وہ آگے چل کے انشاءاللہ مزید ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر ایک قاعدہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کے مائک آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور مجھے بھی نہ ہو. جی ہاں یہ مائک سب کے آف ہے. جی تو میں آپ کو ایک قاعدہ بتانے لگا تھا اور ایک اصول بتانے لگا تھا، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر
جی ہاں. اچھا آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان کے اندر یا ویسے بھی دوسری زبانوں کے اندر ہم جو عام طور پہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں جاندار غیر جاندار، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی جو الفاظ یعنی جاندار کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جو غیر جاندار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ عربی زبان میں جاندار غیر جاندار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ عربی زبان میں اس کے لیے عاقل غیر عاقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ عاقل اور غیر عاقل. تو اب صرف یہاں پہ چیز دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں کہ جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوق ہے، صحیح ہے، پوری کی پوری دنیا میں، اب وہ یا تو جیسے میں نے عرض کیا عاقل ہوگی اور یا پھر غیر عاقل ہوگی. اب جو عاقل مخلوق ہے، سمجھے بات کو، جو عاقل مخلوق ہے وہ صرف 3 ہے. کون کون سی بھائی؟ انسان، فرشتے اور جن. یہ 3 جو ہے نا اس عالم کے اندر، یہ 3 ایسی مخلوق ہیں جو عاقل ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی جو بھی ہیں سب کے سب غیر عاقل ہیں. سمجھے بات کو؟ یہاں پہ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتانا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں. اگر آپ کو ایسی چیز وہ نظر آئے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گی. یہ تو یہاں پہ جمع ہے اور جو ہے نا اس کی خبر واحد آ رہی ہے اور یہ مذکر ہے، تو پھر اس کی خبر جو ہے نا وہ مؤنث کیوں آ رہی ہے، تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کو ایک قاعدہ بتانے لگا ہوں جس سے آپ کی پریشانی انشاءاللہ حل ہو جائے گی. قاعدہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ مخلوق 2 طرح کی ہے، عاقل اور غیر عاقل. عربی زبان کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور آپ نے یہی بولنی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن کے اندر پہلے کچھ تھا وہ نکال دیں اس کو. مخلوق عاقل ہے یا غیر عاقل؟ عاقل انسان ہوگا، فرشتہ ہوگا یا جن ہوگا. صحیح ہے. اس کے علاوہ باقی تمام کی تمام مخلوق غیر عاقل ہے. اب قاعدہ سنیں. قاعدہ یہ ہے جی کہ مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آئے گی. کیا قاعدہ جی؟ مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو. کیا مطلب؟ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں گا ابھی کہ ایک لفظ ہے جو غیر عاقل ہے، یعنی انسان، فرشتہ، جن، ان میں سے نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جمع ہے، واحد نہیں، جمع، غیر عاقل ہے اور وہ جمع ہے اور وہ مبتدا ہے. سمجھے بات کو؟ مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کی خبر کیسے آئے گی بھائی؟ مؤنث آئے گی، واحد آئے گی اور مؤنث آئے گی، جمع نہیں آئے گی. اور اگر جمع آئے گی بھی تو تب بھی مؤنث ہی آئے گی. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اوپر کی چند مثالوں کے اندر سے ایک تیسری مثال نظر آ رہی ہوگی. القلم قدیم. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ القلم قدیم. اب یہاں پہ اس کا تسنیہ بن جائے گا القلمانی قدیمانی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب جب اس کی جمع بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قلم نہ تو انسانوں میں سے ہے، نہ فرشتوں میں سے ہے، نہ جنات میں سے ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ القلم غیر عاقل ہے. جب القلم غیر عاقل ہے، جب جمع کے اندر یہ آئے گا تو ظاہری بات ہے اس کی خبر کیسے آئے گی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آئے گی الاقلام قدیمتن. اگر آپ کے سامنے یہ موٹا سا اصول ہوگا، آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ غیر عاقل، ٹھیک ہے، غیر عاقل مبتدا جمع ہو تو اس کی خبر کیسے آئے گی بھائی؟ واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی. تو یہاں پہ دیکھیں الاقلام قدیمتن، حالانکہ قلم جو ہے یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم جب اس کا مذکر واحد میں بنائیں گے تب بھی مذکر ہی رہے گا، تسنیہ میں بھی مذکر ہی رہے گا، لیکن جب یہ آ جائے گا جمع کے اندر رہے گا یہ مذکر ہی. لیکن کیونکہ غیر عاقل ہے، عرب اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، ہمیں مجبوراً یہ اسی طرح پڑھنا پڑے گا کہ جو قلم جمع اس کی اقلام غیر عاقل، تو اس کی خبر
واحد مؤنث یا جمع مؤنث، یعنی قدیمتن یا قدیماتن دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور میں آگے چلتا ہوں۔ اچھا، میں اس سے پہلے آگے چلنے سے پہلے میں آپ حضرات کو تھوڑی اجازت دیتا ہوں کہ اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے حضرت، آگے چلے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس سے آگے ہم اچھا یہ الفاظ تو آپ کو مل چکے تھے، ان الفاظ کو لے کر آپ جو ہے نا وہ جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کو طور پر جیسے ہم نے پیچھے دیے بھی ہوئے تھے آپ کو، تو یہ الفاظ آپ لے لیں گے، ان کے واحد بنانے ہیں، ان کی جمع بنانی ہے، اور ان کے آپ نے مثنیٰ بنانا ہے، اور جو ہے نا اس میں مذکر مؤنث کی اس کا بھی خیال رکھنا ہے، واحد تثنیہ جمع کا بھی خیال رکھنا ہے، اور معرفہ نکرہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو مبتدا خبر کے لیے شرائط ہے ان کا خیال رکھ کے آپ نے جملے بنانے ہیں، اور جملے آپ نے کم سے کم تقریباً 20 جملے آپ کے بننے چاہیے، واحد مثنیٰ جمع، یعنی 30 جملے بننے چاہیے، واحد کے مثنیٰ کے اور جمع کے 10 تو 30 جملے آپ کے بننے چاہیے۔ کل میں آپ کا یہ کام چیک کروں گا کہ تاکہ آپ کچھ کام کریں گے اور محنت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ آئے گا اور آپ سیکھیں گے، اور عربی زبان آپ کے لیے سیکھنے میں آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ خیر چلیں جی آگے۔ اچھا جی، اگلی چیز ابھی دیکھیں، میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا 2 چیزیں شیئر کر لی ہیں۔ پہلی میں نے کیا کیا جی کہ اسم کہ جو مبتدا ہے ہم نے کہا کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے نا، اور معرفہ کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 7 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، صحیح ہے؟ ان میں سے ایک علم، وہ ہم نے بالکل جو ہے نا آج چھوڑ کے یعنی کہ ایک دن پہلے ہم نے وہ سبق پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک معرفہ وہ الف لام کے ساتھ معرفہ بھی تھا، وہ ہم نے ابھی دیکھ لیا۔ تیسرے نمبر پہ ہم ایک اور معرفہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی کیا ہے بھائی؟ معرفہ ہے۔ اب اگر اسماء اشارہ ہوں اور ان کو ہم مبتدا بنانا چاہیں اور پھر ان کے ذریعے سے خبر لانا چاہیں تو کیسے لائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء اشارہ ہیں کتنے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسماء اشارہ ہیں کتنے، واحد کا کون سا ہے، جمع کا کون سا ہے، تثنیہ کا کون سا ہے، مذکر کا کون سا ہے، اور مؤنث کا کون سا ہے، حاضر کا اپنا دور کے لیے کون سا ہے، قریب کے لیے کون سا ہے، جب ہمیں یہ چیز معلوم ہو جائیں گی تو پھر جو ہے نا مبتدا اور خبر بنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بولنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو اسماء اشارہ ہم سب سے پہلے اس کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا جی دیکھیں، یہاں پر جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ حالت رفع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نصب ہے یا جر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی، لیکن فی الحال آپ اس کو اسماء اشارہ۔ اچھا یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اسماء اشارہ جو ہے تمام کے تمام، میں نے عرض کیا تھا کہ اسماء اشارہ وہ مبنی ہے، یاد ہے آپ کو؟ اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ مبنی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات مزید بھی جو ہے نا وہ لکھ لیں کہ سارے اسماء اشارہ مبنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مبنی ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں ہوتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو اسماء اشارہ کون کون سے ہیں جی، ہم اس کو پہلے پہچان لیتے ہیں۔ اچھا جی دیکھیں، قریب کے لیے اور بعید کے لیے جو اشارہ ہوگا یا تو وہ قریب کے لیے ہوگا، یعنی موجود جو ہمارے بالکل قریب چیز ہے ہم اس کے لیے ایک اشارہ کرنا چاہیں گے کہ یہ کتاب، ہاں جی، یہ قلم، یہ پنکھا، یہ کمرہ، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، تو قریب کے لیے اشارہ ہوگا۔ اور دوسرا جو اشارہ ہے وہ بعید کے لیے ہوگا، دور کے لیے ہوگا کہ وہ چیز، ٹھیک ہے، وہ آدمی، اور وہ آسمان، وہ سورج، وہ زمین، اس طرح کچھ بھی ایک اشارہ دور کے لیے ہوگا۔ تو جو قریب کے لیے اشارہ ہوگا اس کو ہم اردو میں قریبی کہتے ہیں، اور جو دور کے لیے ہوگا اس کو بعید۔ یہ آسان سی بات ہے، ایک ہی بات ہے، اردو عربی کے اندر ایسے ہم استعمال ہوتے ہیں۔ تو قریب کے لیے جو ہے نا اسماء اشارہ کون سے استعمال ہوں گے؟ سب سے پہلے مذکر کا دیکھتے ہیں کہ جو مذکر
اور قریب اسما اشارہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور کسی مذکر کا کرنا چاہ رہا ہوں اور قریب کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں تو ہاذا استعمال ہوگا. ہاذا کتاب، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. تو یہاں پر دیکھیں ہاذا مبتدا بن رہا ہے، یعنی اسماء اشارہ ان میں سے کیونکہ معرفہ مبتدا بن سکتا ہے تو یہ مبتدا بن رہا ہے اور اس کی خبر آگے ہاذا کتاب، ہاذا قلم. دیگر آپ کو الفاظ ملے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ ہاذا یعنی اسماء اشارہ کو آپ پیچھے رکھیں اور ان الفاظ کو آپ آگے رکھیں. صحیح ہے. اگر وہ جو لفظ جو الفاظ آپ کو ملے ان میں سے اگر وہ لفظ کوئی مذکر ہے تو مذکر جو نا اس میں اشارہ لے آئیں، اگر مؤنث ہے تو مؤنث لے آئیں، قریب کا ہے تو قریب، یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ لائیں گے. اور ان کی مشق آپ نے مجھے 10 واحد مثنیٰ جمع اور اس میں آپ جو ہے نا وہ نام کے ساتھ بھی، یعنی جو مبتدا نام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے بنانا ہے، جو مبتدا اپنا الف لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے بنانا ہے، جو مبتدا اسماء اشارہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے یعنی جو اسماء اشارہ مبتدا بن رہے ہیں وہ بھی آپ نے بنانا جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہو. تو تینوں آپ نے بنانے ہیں اور اس کی آپ نے 30 مثالیں دینی ہے واحد مثنیٰ جمع کی. جی ہاں، تو قریب ہو تو مذکر کے لیے ہاذا ہوگا، اور یہی اگر قریب ہو لیکن جو ہے نا ایک نہیں بلکہ 2 مراد ہیں، ہم 2 کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں کہ یہ 2 کتابیں، یہ 2 قلم، یہ 2 آدمی. صحیح ہے، ہم 2 کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا لفظ بولیں گے بھائی 2 کے لیے؟ ہاذانی، ہاذانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی طرح قریب کے لیے اگر یہ تو تھا کہ مذکر ہو تو مذکر کے لیے ہاذا ہاذانی بولیں گے. اگر مؤنث ہو، ٹھیک ہے، کوئی چیز مؤنث ہو یا آگے سے کوئی جو ہے نا وہ عورت ہو یا اس طرح کوئی بھی مؤنث ہو تو مؤنث کے لیے اگر ہم قریب کے لیے اس میں اشارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں واحد کے لیے تو حاذی ہی استعمال ہوگا. اور اگر 2 مؤنث کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہاتانی. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاتانی، حاذی ہی واحد کے لیے واحد مؤنث، ہاتانی مثنیٰ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. یہ سارے میں رفع کی حالت بتا رہا ہوں. ہاذا ہاذانی مذکر جو ہے نا رفع کی حالت میں، اور حاذی ہاتانی یہ واحد مثنیٰ مذکر رفع کی حالت میں. صحیح ہو گیا. باقی میں نے آپ کو عرض کیا ہوں میں آپ کو بتا دوں گا، شاید ابھی سبق کے آخر میں بتا دوں ورنہ آپ کو بتا دیا جائے گا. جی ہاں آگے چلیے. اچھا، یہ تو تھا کہ جب قریب کے لیے مذکر یا مؤنث واحد مثنیٰ کے لیے. اب جمع کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ جمع کے لیے آسان ہے کہ جمع کے لیے مذکر ہو یا مؤنث ایک ہی لفظ ہے، آسان ہو گیا آپ کے لیے. اور وہ کیا ہے جی؟ ہؤلائی، یہ لوگ، ہؤلائی، ٹھیک ہے، یہ لوگ، یہ کتابیں، ٹھیک ہے، اور یہ فلاں چیز، یہ فلاں، یہ فلاں. تو جو ہم جو استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ اس کے لیے. تو بات سمجھ آ گئی بھائی. قریب کے لیے جو اسماء اشارہ میں سے ہاذا ہاذانی مذکر واحد مثنیٰ، مؤنث کے لیے حاذی ہاتانی واحد مثنیٰ مؤنث کے لیے. سمجھ آئے گی بات؟ قریب کے لیے. اور جمع کے لیے مذکر ہو یا مؤنث وہ ہؤلائی ہی استعمال ہوگا. اسی طرح مزید آگے چلتے ہیں. یہ تو ہم نے قریب کا پڑھ لیا، اب ہم بعید کا دیکھتے ہیں. دیکھیں جی، بعید اگر مذکر ہوگا تو اس کے لیے ہم جو اسم اشارہ ہے وہ استعمال کریں گے ذالک، دور کے لیے کہ وہ آدمی. ذالک رجل، ذالک کتاب، وہ کتاب. ذالک مروحۃ، ذالک. تو ہم کوئی بھی جب دور کی چیز کو، جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے اور دور کی چیز کا بتانا چاہیں گے، دور کی چیز کی خبر دینا چاہیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر جو مبتدا لائیں گے مذکر کے لیے وہ ذالک ہوگا. یہ واحد ہے. اور اگر ہم دو چیزیں دور ہیں لیکن 2 چیزیں ان کی ہم خبر دینا چاہتے ہیں تو ذالکہ کی ساتھ وہ زانی کا آئے گا. صحیح ہے جی. وہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی، جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا ہاذانی ہاتانی یعنی آنی کی آوازیں آ رہی تھی، اسی طرح زانی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آنے کی آواز آپ کو مل رہی ہے. تو خیر
ذالکا زانیکا، تو یہ مذکر اور مثنیٰ کے لیے دور کے لیے استعمال ہوگا. اچھا جی، اسی طرح یہ تو تھا مذکر کے لیے. اگر دور کی چیز مؤنث ہو تو اس کے لیے ہم اسم اشارہ کون سا استعمال کریں گے جی؟ تل کا. ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے کیا کریں گے جی؟ تل کا. تل کا امرات، وہ عورت. صحیح ہے. اور اگر دو عورتیں مراد لینا چاہتے ہیں تو تانی کا امراتانی. صحیح ہے. تانی کا صالحتانی، وہ دو عورتیں نیک ہیں. تانی کا معلمتانی، وہ دو عورتیں استانیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم دیگر تانی کا مجتہدانی، مجتہدہ تانی، کہ وہ دو عورتیں محنتی ہیں. تو اس طرح کہ یہاں پر اب ہم نے دیکھ لیا کہ جو دور کے لیے اسماء اشارہ ہیں مذکر اور مؤنث ہمارے سامنے آ گئے. اب آخری رہ گیا جی کہ دور کے لیے جمع کا جو نا وہ اسم اشارہ کیا ہوگا، تو وہ بھی ایک ہی ہے قریب کی طرح، اور وہ کیا ہے جی؟ اولائکا. ٹھیک ہے، اولائکا الناس، اولائکا. تو یہ آپ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا اولائکا. یعنی قرآن پاک کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ ہا اولائی، اولائکا، ہاذا، ہاذی، ذالکا، تلکا، یہ الفاظ آپ کو بے شمار ملیں گے. باقی جو مثنیٰ ہے یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے، تو بہرحال یہ الفاظ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. تو ہاؤلائی صحیح ہے، جمع ہے، اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اولائکا یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے. دیکھیں جی، مثال کے طور پر ہم اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جی، ھذا قلم، اس طرح ھذا قلمانی. اسی طرح ہاؤلائی اقلام. تو یہاں تک ہم نے یہ چیز دیکھ لیا. اچھا، اب یہاں پر بھی آپ وہی چیز دیکھیں گے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک قاعدہ آپ کو میں نے آج بتایا ہے شروع میں، کہ جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر کیا آئے گی بھائی؟ تو وہ مؤنث آئے گی. لیکن جب خبر غیر عاقل کی جمع ہے، خبر غیر عاقل کی جمع ہے، تو جو اس کا پھر آگے مبتدا ہے اس کو بھی مؤنث لانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاؤلائی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس میں پریشانی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو خیر، اسی طرح مزید ہمارے پاس بہت سارے الفاظ، بہت سارے جملے موجود ہیں کہ جن کو ہم بنانا چاہیں اور کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ جو ہم نے شروع کے اندر علم کے ساتھ بنایا تھا، ٹھیک ہے، آپ بھی اسی طرح بنائیں گے. میں اب تینوں کی مثالیں دے رہا ہوں، ٹائم میرے خیال ختم ہونے والا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو علم، اس کی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، لیکن اب میں آپ کو جلدی سے پھر دوبارہ سے بتا رہا ہوں، ایک سے خلاصہ بتا رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ پھر جو ہے نا ہم نے الف لام کے ساتھ مبتدا بنایا تھا، میں اس کی بھی مثالیں کچھ بول دیتا ہوں. اور تیسرے نمبر پر جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اسماء اشارہ کے ساتھ جو مبتدا بنے گا، یعنی اسماء اشارہ یہ مبتدا بنیں گے، آگے ان کی خبر آئے گی. تو میں اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں کہ آپ نے بنانا کیسے ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے کہ ہاشم ایک ڈاکٹر ہے، صحیح ہے، تو اب اس کی عربی کیا بنے گی؟ ہاشم طبیب. اسی طرح فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے، تو فاطمہ تو طبیبتن. اب آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے فاطمہ تو پڑھا ہے، فاطمہ تن کیوں نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فاطمہ تن کیوں نہیں پڑھ رہے، ہم اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں لا رہے؟ اس وجہ سے کہ یہ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کیوں ہے؟ یہ عربی مؤنث نام ہے. صحیح ہے جی، آپ کو یاد ہوگا یہ. یہ تو تھا. اسی طرح ہم بے شمار جو ہے وہ مثالیں بنا سکتے ہیں. یہ واحد کی تھی، اس طرح ہم کہہ دیں ہاشم اور عابد ڈاکٹر ہیں تو ہم کہہ دیں گے ہاشم و عابد طبیبانی. صحیح ہے. اس طرح ہم کہہ دیں گے منصور اور شاہد کھڑے ہیں، تو اس کی ہم کیا بنائیں گے جی؟ عربی منصور و شاہد. اب کھڑے ہونے کی عربی کیا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. قائم، بیٹھنے کی عربی جالس. تو اب کھڑے ہیں تو اس کی کیا کر دیں گے جی؟
قائمانی، کیونکہ مثنیٰ دو ہے نا، منصور اور شاہد. اسی طرح اگر ہم کہیں جی جمع، ہم جمع لے کر آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ اسد و بلال و شاہد. اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ تینوں نیک ہیں، یہ اچھے ہیں. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ اچھا ہونے کی، نیک ہونے کی عربی کیا ہے جی؟ صالح. ہم کیا کہہ دیں گے؟ ساجد، عابد، یا اسد، بلال، اور شاہد، صالحون. ٹھیک ہے، یہ جمع ہے تو خبر بھی کیا آنی چاہیے بھائی؟ جمع آنی چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے علم کی ایک مثال دی آپ کے سامنے، علم کی مثال آ گئی. اور اسی طرح اب کیونکہ آپ نے جملے بنانے ہیں، میں اس لیے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اس کی. تو دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام کے ساتھ جب مبتدا بنے گا تو وہ ہم اگر بنائیں گے تو وہ کس طرح بنائیں گے؟ مثال کے طور پہ دیکھیے جی، میں کہتا ہوں کہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ الطالب جالسن. صحیح ہے. اور یہ اگر مثنیٰ بنا دیں تو مثنیٰ میں کیا ہے؟ الطالبانی جالسانی. اس طرح ہم جمع ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ الطلاب، کیونکہ آپ کو معلوم ہے طالب اس کی جمع کیا آتی ہے بھائی؟ طلاب. تو الطلاب جالسون. اسی طرح المومن، کہ مومن سچا ہے، تو المومن صادقن، اس کا مثنیٰ کیا آئے گا؟ المؤمنانی صادقانی. تو اس طرح، اور جب اس کی جمع آئے گی تو المؤمنون صادقون. تو اسی طرح مؤنث ہے. اور جو میں نے آپ کو ایک بات اس کے ساتھ بتائی تھی کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر کیا آئے گی اس کی؟ واحد مؤنث یا جمع مؤنث، یعنی مذکر نہیں آئے گی بلکہ مؤنث. اس کی مثال میں آپ کو مزید دے دیتا ہوں کہ دیکھیں الباب، الباب کہ دروازہ کھلا ہے، یعنی پیچھے بھی دیکھا تھا الباب مفتوح ہونے نا، اس کی مثنیٰ کیا آئے گی؟ البابانی مفتوحانی، کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اگر جب یہ جمع ہو تو جمع میں کیا کہیں گے؟ الابواب مفتوحۃ. یہاں پر الابواب جو ہے نا وہ مفتوحون غلط ہوگا. ٹھیک ہے، الابواب مفتوحۃ کہیں گے یا الابواب مفتوحات، یعنی واحد مؤنث بولیں گے یا جمع مؤنث بولیں گے، مذکر نہیں لا سکتے. کیوں؟ یہ غیر عاقل ہے. اور غیر عاقل جب مبتدا ہو